بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت کمانا اور اس کا صحیح استعمال کرنا۔ جس دولت کو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کہا، آج ہم دن رات اسی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اس قدر دولت کی ہوس کو اپنے اوپر حاوی کر دیا ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اسی دولت کے بڑے بڑے گھر بنائے، بینک بیلنس بنایا، گاڑیاں بنائیں، بڑی بڑی انڈسٹریل ایریائیں بنائے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، لیکن ان سب کے پیچھے لگ کر خود کو انسان نہ بنا سکے۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دولت کمانا، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، سر چھپانے کے لیے گھر خریدنا، یہ سب اچھی بات ہے، لیکن اس دولت کو کمانے کے چکر میں اتنا آگے نکل جانا کہ آپ انسان کو انسان ہی نہ سمجھیں، یہ غلط ہے۔ ایک انسان بہت دولت والا تھا۔ اس نے دنیا میں اپنی پسند کی ہر چیز خرید لی تھی، اور جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی تھی وہ اسے بھی بہت آسانی سے خرید لیا کرتا تھا۔ گھر میں ہر کام کے لیے نوکر تھے، کھانا بنانے والا، کپڑے دھونے والا، استری کرنے والا، گھر کی صفائی کرنے والا، بچوں کو سنبھالنے والا، گھر کی رکھوالی کے لیے چوکیدار، گاڑیوں کے لیے ڈرائیور، گارڈن کے لیے مالی وغیرہ۔ یہ کہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے اس کے پسند کی ہر چیز اس کے پاس موجود تھی۔ ایک دن گھر کا چوکیدار اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، سر، مجھے 25,000 روپے کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے کسی کا قرض چکانا ہے جو کہ مجھے کافی سمے سے پریشان کر رہا ہے۔ یہ سن کر اس کا مالک بولا کہ میں کہاں سے لاؤں، میں خود پریشان ہوں، خرچوں کی وجہ سے جاؤ، جب میرے پاس ہوں گے تب دے دوں گا۔ اور کافی سمے گزر گیا، اس کا مالک اس چوکیدار کو نہ تو پیسے دیے اور نہ تو کبھی اس سے پوچھا۔ ایک دن اس کے گھر میں کام کرنے والی بوڑھی عورت اس کے پاس آئی اور بولی، صاحب جی، میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں، میں دھیرے دھیرے اپنی تنخواہ میں کٹواتی رہوں گی۔ صاحب جی نے پوچھا، اچھا کتنے پیسے چاہیے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ 1,00,000 روپے چاہیے، کچھ زیور بنوا لوں گی اور کچھ بیٹی کے جہیز کا انتظام کر لوں گی۔ صاحب نے غصے میں بولا کہ میں کہاں سے دوں پیسے، جاؤ اپنا کام کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تمہارا کام میں بالکل بھی دھیان نہیں لگتا۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چل پڑی۔ ایک مالدار شخص کا پڑوسی اپنے مالی حالات کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا، نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، فیس نہ دینے کی وجہ سے بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا، ماں باپ بوڑھے اور بیمار تھے، ان کی دوائیاں لانا بھی اس شخص کے لیے مشکل ہو گئی تھی۔ ہمیشہ اس کی بیوی سے اس کا جھگڑا ہوتا تھا، جس کا آواز اس کا مالدار پڑوسی سن کر ہر روز ہنستا رہتا تھا۔ ایک فیکٹری کا مالک روز اپنے ورکر کو ڈانٹتا تھا، انہیں گالیاں دیتا تھا۔ کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے چھٹی لینے آتا یا کسی مدد کے لیے آتا تو وہ اسے کامچور، غریب، چھوٹی ذات والا کہہ کر بھیج دیتا تھا، کسی کی چھوٹی سی غلطی پر اسے نوکری سے نکال دیتا تھا۔ دوستوں، یہاں یہ قصے بتانے کا مقصد کسی انسان کو تکلیف پہنچانا بالکل نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ہونے والے ان سب واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دولت، شہرت اور عزت یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، کب کس کے پاس چلی جائے یہ بس اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو دولت دیا ہے تو وہ اسے آزماتا بھی ہے کہ وہ اپنے سے کمتر اور غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی بھوکا پیاسا، کوئی بے گھر آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرتا ہے؟ کوئی ضرورت مند یا قرض دار اس کے پاس آئے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو آپ کے بھائی کی ضرورت کو پوری نہ کر سکے؟ ایسی دولت کا کیا فائدہ جس سے آپ کا پڑوسی بھوکا پیاسا سو جائے، جس سے کسی کی ضرورت پوری نہ ہو سکے؟ ایسی دولت کا کیا فائدہ؟
جس سے آپ کے اپنے ہی آپ سے دور ہو جائیں، ایسی دولت کس کام کی جبکہ اس کے پڑوسی کے پاس کھانے کے لیے یا دوائیوں کے لیے بھی پیسے نہ ہوں؟ ایسی دولت کا کیا فائدہ ہی کیا جو انسان کو انسانیت ہی بھلا دے۔ دولت کے نشے میں اتنے اندھے مت بنو کہ قیامت کے دن یہی دولت تمہارے لیے پریشانی بن جائے۔ افسوس اور ڈر کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے پیسے کو اپنا ایمان بنا لیا ہے۔ ہر وقت پیسہ پیسہ کرتے ہیں، پیسے کا رعب جھاڑتے رہتے ہیں، پیسے کی وجہ سے گھمنڈ کرتے ہیں اور جگہ جگہ پیسے ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ موت کے وقت انہی پیسوں سے ہمارے لیے قبر کھدوا کر ہمیں دفن کر دیا جائے گا اور ہم اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال کی زیادہ چاہت نے تمہیں گمراہ کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ کچھ چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے طے ہو چکی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور شاندار گھوڑے اور چوپائی اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ نیک لوگوں کے لیے ان کے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت ہے، جس میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہریں ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے کہ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو ایک بوری سونا بھر کے دے دیا جائے تو وہ دوسری کا خواہش کرے گا، اگر دوسری دے دی جائے تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتا، اور اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6438 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو اگر دولت دے تو اسے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بھی عطا کرے، جس سے ہم غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دولت کمانا اور اس کا صحیح استعمال کرنا، اس کی توفیق دے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ معلومات پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس اور لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔